الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يسر ولا توسر يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے، درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر
کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج کے دور میں اگر کسی شخص کے تعلقات ہیں تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے، پھر لوگوں کو اس تعلق کا نام لے کر کے کبھی کبھار ڈرا لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو بتا کر کے اپنا سکہ منوا لیتا ہے۔ ڈراتا ہے کہ میرا فلانا ایم پی اے، ایم این اے، ایس ایچ او یا اس سے اوپر کوئی بھی عہدہ، وہ میرا واقف ہے، میرے اور اس کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور اس نے مجھے کہا ہوا ہے اگر کوئی تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو کوئی تنگ کرے، بس ایک کال کرنی ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے، اور پھر سٹیٹس لگاتا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور جگہ جگہ بیٹھ کر کے اپنی محفلیں جماتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ میری فلانے کے ساتھ تصویر آئی ہے، یہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، یہ میں نے فلاں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا تھا۔ اس طرح لوگوں کا تعلق لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور یہ تعلق مطلبی ہے، یہ یاد رکھنا، یہ تعلق مطلبی ہے۔ جب تک آپ اس کا مطلب پورا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اپنے جو عہدہ ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، اس کے ذریعے آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کہا جاتا ہے نا، اور اس کہنے میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے کہ مشکل میں کوئی کام نہیں آتا۔ جب وقت آیا، مشکل پڑی، مصائب آپ پہ ٹوٹے، تو آپ کا جو تعلق دار ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یار میری مجبوری ہے، میں یہاں پہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، مجھ سے جو بڑا عہدے دار ہے وہ اس کی فیور میں ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، میری سیٹ کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، یا طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ الغرض دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں انسان بڑا مشکل ہے کہ وہ آپ کے کام ہے، کیونکہ انسان مطلبی ہے۔ ہاں، ایک ذات کے ساتھ ایسا تعلق اگر آپ کا بن گیا ہے، اگر آپ پہ دکھوں کے پہاڑ بھی ڈھائے گئے ہیں، تب بھی وہ ذات آپ کی مدد کرے گی، آپ کی ہیلپ کرے گی۔ لیکن شرط ہے کہ اس کے ساتھ تعلق صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ شرط ہے کہ ہم اللہ والے بنیں، ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہر وقت ہر لمحہ ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا ہو، تو پھر اگر دکھوں کے پہاڑ بھی آ گئے ہیں،
مشکل وقت بھی آ گیا ہے تو اس ذات کو آپ جب پکاریں گے نا، وہ ذات آپ کی ضرور مدد کرے گی، اور وہ ذات کسی کی محتاج بھی نہیں ہے، اور اس ذات کو کسی مصلحتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہو، کسی سے وہ خائف ہو، بلکہ نہیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہے، پھر دکھوں کے پہاڑ بھی آپ کے اوپر گرے ہیں تو اللہ رب العالمین ان دکھوں کو 1 منٹ اور سیکنڈ میں دور کر دیں گے۔ مشینری بھی بے بس ہوگی، انسانوں کے تعلقات بھی بے بس ہوں گے، حتیٰ کہ سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث بڑی مشہور ہے، وہ غار والوں کا واقعہ۔ جب 3 دوست ایک غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، آندھی طوفان آیا، غار میں گئے پناہ لینے کے لیے، اوپر سے ایک لڑکھاتا ہوا پتھر آیا، غار کے اوپر آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں مل کر کے زور لگاتے ہیں، پتھر دور ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پتھر ہلتا بھی نہیں ہے۔ اب تینوں بے بس ہیں۔ اب باہر اگر کسی کے ساتھ تعلق بھی ہے تو وہ سن بھی نہیں رہا، موبائل کا دورہ بھی نہیں ہے۔ اب تینوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے جتنے بھی تعلقات تھے وہ سارے کے سارے منقطع ہو گئے ہیں، ایک رب کا تعلق ہے جو ابھی باقی ہے، اور ہم سب مل کے اپنے ماضی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہو، ہم نے کوئی نیکی ایسی کی ہو جو صرف اور صرف فی ابتغاء اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک سوچتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے، ہاں ایک نیکی جو میں نے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کی ہے کہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب تک میرے والدین بیدار نہیں ہوئے، اٹھے نہیں نیند سے، میں اس وقت تک ان کے سرانے دودھ لے کر کھڑا رہا۔ میرے بچے بلکتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن میں ان کی پرواہ نہ کیے بغیر صرف اور صرف یہ تھا کہ فی رضا الرب فی رضا الوالد، والدین کی رضامندی میں، خوشنودی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اس کے پیش نظر میں ساری رات لے کر کھڑا رہا، اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے یہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کو پلا دیا۔ یہ میں نے نیکی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہ، ایک مزدور تھا، کسی وجہ سے معاملہ ہوا اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ اب جب ناراض ہو کے چلا گیا تو میں نے ان پیسوں کے جانور خرید لیا ایک، اور وہ جانور بڑھتے گئے۔ عرصہ دراز کے بعد جب وہ آدمی انتہائی زیادہ غریب ہو گیا، اتنا غریب کہ شام کا کھانا تک موجود نہیں تھا اس کے پاس، اس کو یاد آیا کہ میرے ایک دن کی مزدوری ایک آدمی کے پاس رہتی ہے، میں جا کر لے آتا ہوں اور اس کے ذریعے آج رات کا وقت تو گزرے گا نا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ میری مزدوری آپ کے پاس رہتی ہے، وہ تو مجھے دے دیجیے گا۔ اس نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، وہ بکریوں کا ریوڑ اور گاؤں کا ریوڑ جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ہے، آپ کی مزدوری ہی صحیح وہ میں نے اتنا بڑا کیا۔
وہ آگے سے کہتا ہے لا تضحیکا، اور میرے ساتھ مذاق مت کیجئے، میرے جو 1 درہم نصف درہم بنتا ہے وہ مجھے دئیے، آپ مجھے شرمندہ نہ کیجئے۔ کہا اللہ کے بندے، میں اللہ کے بندوں کو شرمندہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، جتنے پیسے آپ کے بنے میں نے ان کی ایک جانور خریدا اور یہ سارا کا سارا ریوڑ اسی سے بنا ہے۔ تو کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ جانور لے کر چلا جاتا ہے اور یہ قصہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، اللہ یہ میں نے صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، میں چھپا بھی سکتا تھا، میں اس کو صرف مزدوری دے کر کے واپس بھیج بھی سکتا تھا، لیکن اللہ میں نے خیانت نہیں کی، اس کی مزدوری سے جتنا بھی مال بنا تھا اللہ میں نے سارا کا سارا واپس کر دیا، اور صرف فی ابتغاء اللہ، اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میری ایک کزن تھی، اس کے ساتھ میرے معاملات دوستی کے چل رہے تھے، اور ایک دن میں برائی کے لیے آمادہ بھی ہو گیا، وہ بھی تیار، میں بھی، اور ایک بند کمرے میں اللہ تیری ذات کے سوا ہمیں کوئی ذات نہیں دیکھ رہی تھی، موقع بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی ڈر وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اللہ میں نے صرف اور صرف یہ برائی اس لیے نہیں کی کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ میں تیری رضا کی خاطر یہ برائی چھوڑ دی۔ کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہمیں بھی کوئی اس حدیث سے سبق مل جائے کہ جب ہم برائی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، داڑھی کٹوانے لگتے ہیں، یا الغرض کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا معاملہ کرنے لگتے ہیں، دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ جائے کہ یار کوئی نہیں اگر دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس زندگی میں ایسی نیکی کر جائیے گا کہ اگر کسی مصیبت میں اگر آپ پھنس گئے ہیں، اگر آپ پہ کوئی مصائب ڈھہ پڑے ہیں، اگر دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو ایک نیکی تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ رکھ سکیں کہ یا اللہ یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر یہ نیکی قبول ہے تو مجھ کو ان دکھوں سے نجات عطا فرما۔ تو یہ آدمی کہتا ہے اللہ سارے معاملات طے ہو چکے تھے، کسی قسم کا ڈر اور خطرہ نہیں تھا، اگر ڈر تھا تو صرف اور صرف تیرا ہی تھا، اور اللہ تیرے ڈر کی خاطر، حشر کے دن کے ڈر کی خاطر، جہنم کی ڈر کی خاطر اللہ میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اللہ یہ میری اگر نیکی تجھے قبول ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کو نجات عطا فرمائی، تینوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نیکیاں کی تھی، اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کی، اللہ رب العالمین نے تینوں کو نجات عطا فرمائی۔ حالانکہ سوچ سکتے ہو کہ یار اب اس مصیبت سے کوئی بندہ ان کے کام نہیں آ سکتا تھا، کوئی جانور کام نہیں آ سکتا تھا، دنیا کے سارے رابطے ان سے منقطع ہو چکے تھے، صرف اور صرف ایک اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق مضبوط تھا، اس تعلق کی بنا کی خاطر اللہ رب العالمین کو جب پھکارا، اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو نجات عطا فرمائی، جتنی مرضی مصیبت میں پھنسے تھے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ جائے، انسان اپنے رب کو پکارے کہ یار میرا ایک رب ہے جو اس مصیبت سے مجھ کو نجات دے گا۔ یار ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے اور اس وقت کیا کہتا ہے، یار اللہ ہی ہے جو ان لوگوں کو ہدایت دے
اور مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے، ورنہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ میں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، کون ہے جو اب اس مصیبت سے مجھے نجات دے؟ ایک کمرے میں آپ بند ہو گئے ہیں، لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، کون سی ذات ہے جو اس مصیبت سے نجات دے؟ صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کبھی ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کے سوا اس مصیبت سے ہمیں کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ بیمار ہو گئے ہیں، سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سب حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، عاملوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے، دم جاڑ بھی کروائے ہیں، سب کچھ کروایا ہے، اب گھر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ ہی ہے اس کو شفا دے دے، وگرنہ دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر تھے، جتنے بھی حکیم و طبیب تھے، جتنے بھی عامل تھے، جتنے بھی دم جاڑ کرنے والے تھے، میں ایک ایک کے پاس گیا ہوں لیکن شفا نہیں ملی۔ اب اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائیوں، یہی تعلق اگر ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہونا تو پھر انس بن نضر جیسی اللہ رب العالمین معجزات دنیا میں رونما کرتے ہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی پڑوسن کے دو سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ اب اس وقت یہ جمہوریہ پاکستان تو تھا نہیں، مدینہ کی ریاست سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور قصاص کا بدلہ قصاص سے ہونا ہی تھا۔ یہ نہیں تھا کہ قصاص نہ ہو، قصاص کے بدلے اس کے دو دانت ٹوٹے جانے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ آتا ہے، یہ مقابلہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس کی بہن تھی اور نظر کی بیٹی تھی، اے انس، آپ کی بہن کے دو دانت جو سامنے والے ہیں یہ ٹوٹے جائیں گے، کیوں؟ قصاص کے بدلے میں اس نے توڑے ہیں۔ تو آگے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میری بہن کے دو دانت نہیں ٹوٹے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے بندے، قرآن میں قصاص لکھا ہے اور آپ کی بہن نے توڑے ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں توڑے جائیں گے، قصاص میں توڑے جائیں گے؟ کہا اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بہن کے کبھی دو دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ خیر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ ان کے وارثوں کو۔ جب وارثوں کو بلایا گیا، ابھی بیٹھے ہی ہیں تو جس لڑکی کے دو دانت ٹوٹے تھے اس کے والد نے کہا کہ میں ربیہ کو بھی معاف کرتا ہوں اور انس کو بھی معاف کرتا ہوں کہ اس کے دو دانت نہ توڑیں، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس روئے زمین پر ان من عباد اللہ لو اقسموا علی اللہ لا برہ، اس روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق باللہ، جن کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتے۔ انس کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے معاف کرنا ہے، اگر معاف کرنا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس کیوں لے کر آتے، لیکن عین اس وقت معاف کر دیا۔ کیوں؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط تھا، قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دو دانت نہیں ٹوٹے جائیں، اور اسی طرح ہوا کہ دو دانت نہیں ٹوٹے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں
تو اللہ رب العالمین کو پکاریں اور ہمیں اطمینان ہو، سکون ہو، اور ہمارا دل پرسکون ہو کہ یار جس ذات کو ہم پکار رہے ہیں وہ ذات ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گی۔ لیکن شرط ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، پہلے ہم کو اللہ کا بننا پڑے گا، پھر اللہ رب العالمین ہمارا بنیں گے۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ یہ بہت زیادہ امیر تھے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری اور کبھی غریبی۔ وقت اس قدر آ پہنچا کہ یہ انتہائی زیادہ غریب ہو گئے، اور غربت کا اندازہ آپ لگائیں تو اس قدر کہ ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کے پاس شام کا کھانا تک موجود نہیں ہوتا تھا۔ جس نے بڑی شیانانہ زندگی بسر کی، بادشاہانہ زندگی بسر کی، امیرانہ زندگی بسر کی، لیکن وقت یہاں آ پہنچا کہ شام کا کھانا تک موجود نہیں ہے۔ یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکہ پاک میں طواف کر رہے ہیں، تو طواف کے دوران انہیں ایک ہار ملتا ہے، اور ہار کو لیا کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیتے ہیں، جو چبوترا انہیں ملو ہوتا ہے حاجیوں کو، اس میں رکھ دیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 10 صدیاں پہلے کا واقعہ ہے۔ لوگوں میں جو مسلمان تھے، اوروں میں بھی ہوگا، لیکن جو مسلمان تھے ان میں یہ خیانت والا چکر نہیں ہوتا تھا، بڑے ہی امانت دار ہوتے تھے۔ انہوں نے ہار، وہ کمرہ، وہ چبوترا اس میں لے آ کر کے رکھ دیا۔ تو ایک بوڑھا وہ حاجیوں میں اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی کو ہار ملا ہو تو وہ مجھے دے دیں۔ اب ابو بکر کو یہ اعلان سنائی دیتا ہے، اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ساتھ کمرے میں لے آتے ہیں۔ کمرے میں بٹھایا، کہا آپ کا ہار کس طرح کا تھا؟ وہ 3 نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ جس تھیلی میں وہ ہار بند ہے وہ تھیلی ریشم کی ہے۔ کہا دوسری کوئی نشانی؟ کہا جس کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہے وہ رسی، وہ ڈور، وہ بھی ریشم کی ہے۔ کہا ہار کی کوئی نشانی؟ کہا ہار میں 30 موتی ہیں، 30 موتی، 30 نگ ہے۔ تو ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے 3 نشانیاں بتائیں اور بالکل ٹھیک بتائیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا ہار ہے، آپ لے جائیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس کا انعام مقرر کیا ہے 500 دینار، تو یہ 500 دینار لیں، اپنا انعام وصول کریں اور یہ مجھے ہار دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے آپ سے انعام نہیں لینا، میں نے اللہ رب العالمین سے انعام لینا ہے۔ میں نے آپ سے شاباش نہیں لینی، میں نے اللہ رب العالمین سے لینی ہے، اور میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ آپ کا حق تھا، میرے اوپر فرض تھا، میں اس کو ادا کرتا، آپ کے پاس واپس لوٹاتا۔ میں نے آپ پہ کون سا احسان کیا ہے؟ یہ میرا حق تھا، یہ میرا فرض تھا اور آپ کا حق تھا، تو اس لیے یہ 500 دینار میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ سفر کرتے ہیں، سمندر کے جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ اچانک طوفان، آندھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہاز جو ہے وہ الٹ جاتا ہے۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کچھ لوگ تو وہیں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور کچھ لوگ وہ ہمت کر کر کے ایک کنارے جا پہنچے، تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھا۔
جو ہمت کر کے کوشش کر کے تراکی کر کے ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ جب جزیرے پر پہنچا تو میں چلتے چلتے ایک بستی آئی، بستی میں ایک مسجد تھی، اس میں نے نماز پڑھی اور میں قرآن کھول کر کے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے وہاں جانے والا تو تھا ہی کوئی نہیں، میں نے کہا چلے مسجد ہے ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی، اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کی آواز تو بہت زیادہ اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی توفیق سے قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں، ہم آپ کو امام رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تو ہے ہی کوئی نہیں، چلے امامت کرواؤں گا، روٹی ملتی رہے گی، وقت گزرتا رہے گا، اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے امامت کروانا شروع کر دی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے بڑے ہی متاثر تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے رہن سہن سے بڑے ہی متاثر ہیں، تو ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ کی شادی اس سے کر دی جائے۔ صبیۃ یتیمۃ، وہ ایک یتیم ہے لیکن امیر ہے، خوبصورت ہے، آپ کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، نبی کی سنت بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے۔ تو اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، رات گزارتے ہیں، صبح پوچھتے ہیں نا دوست وغیرہ، تو اس سے بھی کسی آدمی نے پوچھا جو اس جزیرے کا، گاؤں کا چودھری تھا، اس نے کہا آپ نے رات گزاری ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور میں بڑا ہی اس وقت سے بڑا ہی تعجب میں ہوں۔ اس نے کہا وہ کون سی؟ کہا اس طرح مجھے مکہ میں ایک ہار ملا تھا جو ایک بوڑھے کا تھا، بوڑھے آدمی کا تھا، اور میں نے وہ ہار اس کو دے دیا۔ رات جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں تو میں نے وہی ہار اس کے گلے میں دیکھا۔ تو جو پوچھنے والا تھا نا وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا آپ تھے وہ؟ کہا وہ بوڑھا، میں نے جب بھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا تھا کہ اللہ، وہ نوجوان جس کے پاس میرا ہار تھا، اگر اس کا نکاح میری بیٹی سے ہو جائے، اللہ میں تو اس سے انتہا درجے کا راضی ہو جاؤں گا۔ وہ دعائیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ وہ تو آپ کی بڑی ہی تعریفیں کیا کرتا تھا، بڑے تذکرہ خیر کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، تو زاروں قطار قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ رونا شروع کر دیا۔ اللہ، وہ ہار میں نے 500 دینار کے بدلے میں چھوڑ دیا، آج وہ ہار بھی مل گیا ہے اور ہار والی بھی مل گئی ہے، اللہ میں تیرا کتنا ہی شکریہ ادا کر۔ خیر وقت نے حالات بدلے تو قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کے حالات انتہائی زیادہ خراب ہو گئے، غربت آ گئی، تو وہ ہار لے کر کے بادشاہوں کے پاس گیا کہ اس کی قیمت عام لوگ تو کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بادشاہ نے حامی بھری اور کہا کہ میں 1,00,000 دینار کا یہ ہار لوں گا۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ 1,00,000 کا ہار قاضی ابو بکر ایک بادشاہ کو دے آتے ہیں اور واپس آتے سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر 500 دینار چھوڑے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں 1,000 دینار
اللہ رب العالمین نے مجھے اس 500 دینار کے بدلے دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، بڑی رحیم و کریم ذات ہے کہ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، آپ اپنی نیکی کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آخری بات، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے میں موجود ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکے ہیں۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، تو مکے کے لوگوں نے روک دیا، کہا آپ مدینے نہیں جا سکتے۔ صہیب رومی نے کہا اگر آپ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو ناز ہے کہ ہم بہت بڑے تیر انداز ہیں، تو یاد رکھنا صہیب رومی سے بڑھ کر کے کوئی تیر انداز نہیں ہے۔ جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی رہے گا، میرے پاس کوئی بھی آنے کی جرات نہیں کرے گا، لہذا میرا راستہ نہ روکیے، آپ کا جو مطالبہ ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کا راستہ نہیں روکتے، لیکن اس شرط پہ کہ روم سے آ کر کے مکے میں آپ نے جتنی بھی دولت کمائی ہے وہ ہمیں دیں اور جائیں، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صہیب رومی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ دولت کے بھوکے پیاسے ہیں، وہ آپ دولت مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تم تو مجھ سے مال مانگ رہے ہو۔ کہا فلاں جگہ پہ زمین میں دفن سونے کی دیگیں ہیں وہ لے لیں، اور درم و دینار بھی ہیں زمین میں مدفون ہیں، آپ وہ بھی لے لیں، لیکن میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مال مطلوب ہے، آپ جائیں۔ وہ سارا کا سارا مال نکال لیتے ہیں اور صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف سفر اپنا رواں دواں کر دیتے ہیں۔ ادھر سے اللہ رب العالمین جبریل کو بھی بھیج دیتے ہیں، اے نبی صہیب رومی آ رہا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے مدینے سے باہر جائیں اور صہیب رومی کا استقبال کریں۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یار ہمارا کوئی وزیر اعظم، کوئی عام انسان ہمارا استقبال کرے، ہم پھولے نہیں سماتے، جگہ جگہ پہ تذکرے کرتے ہیں، اس کی شان کے کیا کہنے جس کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر چھوڑ کر کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استقبال کے لیے آ جائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سینے سے لگا کر کے پوچھتے ہیں، صہیب رومی کون سی نیکی کر کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے مجھے کہا ہے کہ صہیب رومی کا استقبال کیجیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور تو کوئی نیکی نہیں کی، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ تو کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے سب کچھ لٹایا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی شان میں قرآن نازل فرما دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے صہیب رومی کا آپ استقبال کیجئے،
جب یہ الفاظ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے اور میرے لیے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ استقبال کریں، تو رونا شروع کر دیتے ہیں زاروں قطار۔ اللہ میں نے تیرے لیے تھوڑی سی دولت تیری رضا کے لیے تیری خاطر چھوڑ دی، اللہ رب العالمین تو نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی میرے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کر دیتا ہوں۔ اے میرے بھائیو، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہمیں رہنے نہیں دیں گے، وہ مصیبت وہ پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ رب العالمین کا بن جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے بن کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ پکے گڑھے میں ہی نور فاطمہ مسجد ہے، تو آج عشاء کے بعد ڈاکٹر فضل علی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے وہ چھوٹے بھائی ہیں، اور بڑے ہی ماشاءاللہ قابل عالم دین ہیں۔ تو جس کے پاس بھی وقت ہو، بلکہ وقت نکال کر کے آپ ضرور جائیں، ان کا خطاب سنیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔